نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا اسپریچول بریتھر تھوڑا ڈفرینٹ انداز کا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے جس کے پیچھے ایک حدیث ہے، بلکہ ہم سمجھ لیں گے ایک اسٹوری ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی دعا ہے جو ہم لوگ کرتے تو رہتے ہیں لیکن ہم اس طریقے سے نہیں کرتے جیسا کہ کرنا حدیث میں بتایا گیا ہے۔ اور سب سے پہلی بات، دعا کرتے وقت ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں مل کر رہے گی۔ اب جیسے کہ ہم کئی دفعہ اس پہ بات بھی کر چکے ہیں کہ یا تو ہمیں فوراً ملے گی، یا ہمیں جب ہمارے لیے بہتر اللہ تعالیٰ سمجھیں گے جب قبول کریں گے ہماری دعا، یا آخرت کے لیے اس کو جمع کر دیں گے۔ لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے، اور اس بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، یعنی اس کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے کہ ہم کیا چیز مانگ رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں اس کے پیچھے جو ایک حدیث ہے یا قصہ ہے، حدیث ہی کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ یہ ہے کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اعرابی یعنی بدو بیڈون آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا علمنی خیرن یا رسول اللہ، آپ مجھے سکھائیے خیر کی بات یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اچھا، ہاتھ میں لینے کا جو بات ہے نا یہاں پر، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کا ہاتھ میں لے کر جواب دینا چاہے تو اس سے اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ آپ نے اس اعرابی کو اس بات کا احساس دلایا کہ ہاں میں نے تمہاری بات غور سے سنی، اور پھر آپ نے اسی کے ہاتھ کی انگلیوں کو لے کر یہ کہا کہ اے اعرابی تم یہ 4 کلمات پڑھو، اور اس کو انگلی پر انہوں نے گنوائے، جیسے پہلی انگلی کھولی اور کہا کہ کہو سبحان اللہ، پھر الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ 4 کلمات جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کے ہاتھ پر، اس کی انگلیوں پر گنوا دیے۔ اب وہ اعرابی بڑی خوشی سے اپنا یہ کلمات ادا کرتے ہوئے مسجد نبوی سے باہر نکلا۔ جب وہ باہر نکلا تو تھوڑی دیر میں پھر واپس آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، اور جو صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کو انہوں نے کہا کہ اب اس کو کوئی اور بات یاد آ گئی۔ تو سبحان اللہ وہ آیا اور آ کے اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ 4 کلمات میں تو اللہ کی تعریف ہم بیان کر رہے ہیں، تو یہ تو اللہ کے لیے ہوا، میرے لیے اس میں کیا ہے؟ تو آپ ہنس پڑے اور آپ نے کہا کہ اے عربی، جب تو نے کہا سبحان اللہ نے جواب دیا تو نے سچ کہا، الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تو نے سچ کہا، لا الہ الا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تو نے سچ کہا، اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تو نے سچ کہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو کہہ اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ قد فعل، ہو گیا، اٹس ڈن، یعنی تجھے معاف کر دیا گیا۔ پھر تو دوسرا لفظ یہ کہیں اللہم ارحمنی، نیکسٹ سلائڈ پلیز، اللہم ارحمنی، یا اللہ مجھ پر رحم کر۔ اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جب تک اللہ کا رحم یا مرسی ہم پر نہیں ہوگی، ہمارے اعمال خواہ کتنے بھی اچھے ہوں ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو ہم کو یہ کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے تو بہت قرآن بھی پڑھتے ہیں، کلاسز بھی اٹینڈ کر رہے ہیں تو بس ہمارے لیے تو جنت پکی ہے۔ نہیں، جب تک اللہ کا رحم، اللہ کی مرسی نہیں ہوگی ہم نہیں ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہو اللہم ارحمنی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اٹس ڈن، قد جعل، یعنی تمہارے پر رحم کر دیا گیا۔ پھر تیسرا جو ورڈ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب کہو اللہم ارزقنی، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ اب یہ آپ سب
اب تک ماشاءاللہ اتنا پڑھ چکے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے رزق کا مطلب، جیسے پہلے ہم اپنی جہالت کے زمانے میں یہ تھا کہ رزق کا مطلب یہی سمجھتے تھے کھانے پینے کی چیزیں، سیدھی سی بات ہے، لیکن رزق کھانے پینے کی چیزیں، مال و دولت ہی نہیں، بلکہ اللہ کی ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں وہ رزق ہے۔ وہ ہماری نالج بھی ہو سکتی ہے، وہ ہماری تعلیم بھی ہو سکتی ہے، وہ ہماری صحت بھی ہو سکتی ہے، اچھے بچوں کا فرما بردار بچوں کا ہونا بھی ایک رزق ہے، اچھا شوہر اور اچھے بیوی کا ملنا بھی ایک رزق ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اگر نماز کی پڑھنے کی توفیق دیتا ہے تو بھی وہ اللہ کی طرف سے رزق ہے، یعنی ہر نعمت آپ گن لیں، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، وہ اللہ کا رزق ہے۔ اور جب آپ یہ کہیں گی اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو تصور کریں اپنی ہر نعمت کا اور اس سے بھی زیادہ جو آپ کو چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد فعل، کہ اٹس ڈن، ہو گیا، یہ تجھے دے دیا گیا۔ تو میری بہنوں، کتنی چھوٹی سی دعا ہے جو کہ ہم عموماً لا الہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، اور یہ کلمات نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ پھر یہ بھی جو ہے اللہم اغفر لی، اللہم ارزقنی، اللہم ارحمنی، عموماً 2 سجدوں کے درمیان پڑھا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم کو اب سوچ کے پڑھنا ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کے ان کو، کہ شروع کی 4 کلمات پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد صدقہ، تو نے سچ کہا، آخر کی 3 کلمات پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد فعل، کہ یہ ہو گیا۔ تو ہم کو دل سے دعا مانگنی ہے یہ سارے کلمات کو پڑھ کر انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ اس بات کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جب بھی دعا مانگیں دل سے مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں، اور جو ہم مانگ رہے ہیں اس کا ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔